کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب بابری مسجد کی پہلی اینٹ اس کی بنیاد میں پنڈی سے ایک عام سپاہی لگائے گا اور اس میں پہلی اذان پاکستان کا سپہ سالار عاصم منیر دے گا۔ سینٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ اگر کوئی ہاتھ اس طرف بڑھتا ہے تو پھر جو ان کی طاقت کی علامت ہے دلی کا لال قلعہ، اس کی فصیلوں نے بھی پھر ایسا کچھ تو خون نہیں دیکھا ہوگا جو وہاں برپا ہوگا اور جس کی گواہی وہ صدیوں سے جس نے نہیں دیکھی ہوگی اور صدیوں تک اس کی فصیلیں گواہ رہیں گی۔ ہمارے پاس بندوقیں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، درخت بھی ہیں، اور اگر دشمن نے کوئی کوشش کی تو ہم ان کی لاشوں کو اپنے درختوں پر لٹکا دیں۔ یہاں کسی نے چوڑیاں نہیں پہنی، یہاں عورتوں نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی۔ ایک اینٹ اگر یہ ماریں گے تو پتھروں سے ایسی بارش ہوگی کہ یہ تہس نہس ہو جائیں گے، اور جو ہاتھ اس طرف بڑھے گا وہ کاٹ دیا جائے گا، جو پاؤں اس دھرتی پہ قدم رکھنے کی جسارت کرے گا وہ بھی کاٹ دیا جائے گا، اور جو آنکھ اس طرف میلی نگاہ ڈالے گی وہ بھی پھوڑ دی جائے گی۔ جناب، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ جو دشمنی ہے یہ پاکستان سے یا پاکستانیوں سے نہیں ہے، یہ مسلمانوں سے ہے، یہ اسلام سے ہے۔ ایک گجرات کا قاتل ہے، ایک غزہ کے مسلمانوں کا قاتل ہے۔ ویسے تو چونکہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے اور میں تقریریں نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کیونکہ یہ دھرتی ہماری ماں ہے اور جب ماں کی طرف کوئی ہاتھ بڑھائے تو پھر اپنا غم اور سوگ پیچھے ڈال دینا چاہیے۔ لہٰذا اس موقع کی مناسبت سے سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بولنے کی اجازت دی۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے اور وہ تمام ایسے اسباب پیدا کرنے پر قادر ہے کہ تمام دنیا میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو، لیکن ایسا لگ رہا ہے حالات اور واقعات سے کہ اللہ تعالیٰ وہ اسباب پیدا کر رہا ہے کہ اس برے صغیر پاک و ہند میں پاکستانی مسلمانوں کی حکومت انشاءاللہ قائم، اور یہ اسباب وہ وہاں کے ڈریکولا نریندر مودی کے ہاتھوں پیدا کروا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس وقت مودی اور نیتن یاہو کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے۔ اگر کوئی ملک اور اگر کوئی شیطانی قوت اپنے پورے شیطانیت کے ساتھ مودی کے ساتھ کھڑی ہے تو وہ اسرائیل ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں اس وقت کے اسرائیلی پرائم منسٹر نے ہماری ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ایک ناپاک سازش کی، جس میں اس کا پورا ساتھ اس وقت کی بھارتی پرائم منسٹر اندرا گاندھی نے دیا۔ اس کے جواب میں یہاں سے جو اس کو ریئیکشن ملا تو پھر ان کی جرت نہیں ہو سکی، لیکن ان کے طیارے اس وقت جامپور ایئر بیس پر پہنچ گئے تھے۔ جناب، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ جو دشمنی ہے یہ پاکستان سے یا پاکستانیوں سے نہیں ہے، یہ مسلمانوں سے ہے، یہ اسلام سے ہے، اور ان دونوں فرعونوں کے ہاتھ جو ہیں وہ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، کسی کے غزہ کے خون سے مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اور مودی کے کشمیریوں اور انڈیا کے باقی مسلمانوں کے خون سے اس کے ہاتھ بھی رنگین ہیں۔ ایک گجرات کا قاتل ہے، ایک غزہ کے مسلمانوں کا قاتل ہے، لیکن جناب ان کا میڈیا بار بار کہتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ سلوک کرو جو حماس کے ساتھ ہوا، جو غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا۔ ان کو سینٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ اگر کوئی ہاتھ اس طرف بڑھتا ہے تو پھر جو ان کی طاقت کی علامت ہے دلی کا لال قلعہ، اس کی فصیلوں نے بھی پھر ایسا کچھ تو خون نہیں دیکھا ہوگا جو وہاں برپا ہوگا اور جس کی گواہی وہ صدیوں سے جس نے نہیں دیکھی ہوگی اور صدیوں تک اس کی فصیلیں گواہ رہیں گی۔ جناب چیئرمین،
ہوگو شاویز نے ایک بڑے دشمن کو، اپنے سے بڑے دشمن کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ہمارے پاس بندوقیں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، درخت بھی ہیں، اور اگر دشمن نے کوئی کوشش کی تو ہم ان کی لاشوں کو اپنے درختوں پر لٹکا دیں۔ جناب، آج ہماری طرف سے بھی یہی پیغام انہی الفاظ میں بھارت کے ان لوگوں کو جو یہاں اپنے ناپاک عزائم جو ہے وہ آزمانا چاہتے ہیں ان تک جانا چاہیے۔ لیکن یہاں میں یہ کہنا چاہوں گی، ہماری بھارت کے عوام سے کوئی دشمنی نہیں۔ بھارت کے عوام کی ایک بڑی تعداد مودی کے خلاف ہے اور مودی کے پالیسیوں کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، اور اگر جناب یہ پاکستان کو غزہ سمجھتے ہیں تو مودی کو یہ باور کروا دینا چاہیے کہ یہ غزہ نہیں ہے، عراق نہیں ہے، لیبیا نہیں ہے، یہ ایک ایٹمی طاقت ہے، اور مودی اور اس کے بغل بچے نیتن یاہو کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہاں بھی جہاں غزہ کے مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے کچھ نہیں، پیٹ بھوکے ہیں، وہاں بھی ان کے مجاہدین کے آگے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو خدا کا شکر ہے ہمارے پیٹ بھی بھرے ہیں، ہمارے ہاتھ بھی مضبوط ہیں، یہاں کسی نے چوڑیاں نہیں پہنی، یہاں عورتوں نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی، اس سینٹ میں بھی جو عورتیں بیٹھی ہیں وہ چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی انہوں نے۔ جناب، ایک اینٹ اگر یہ ماریں گے تو پتھروں سے ایسی بارش ہوگی کہ یہ تہس نہس ہو جائیں گے، اور جو ہاتھ اس طرف بڑھے گا وہ کاٹ دیا جائے گا، جو پاؤں اس دھرتی پہ قدم رکھنے کی جسارت کرے گا وہ بھی کاٹ دیا جائے گا، اور جو آنکھ اس طرف میلی نگاہ ڈالے گی وہ بھی پھوڑ دی جائے گی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مودی کے ٹاؤٹ، اور شاید یہ غیر پارلیمانی لفظ ہے، آپ بعد میں اس کو بے شک ایکسپنج کر دیں، اور مودی کے کتورے جو ہماری قوم، ہماری افواج کو وہاں سے اسٹوڈیو سے بیٹھ کر چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پنڈی کے پنجاب کے دیہات سے اور پنڈی سے چیخوں کی آوازیں سننا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ لاشیں شہیدوں کی چاہے پنجاب میں جائیں، چاہے خیبر پختونخوا میں جائیں، چاہے سندھ میں جائیں، چاہے بلوچستان میں جائیں، وہاں کوئی ماتم نہیں کرتا۔